انہیں ایک جو ایونٹ بک کرانے کے لیے بلایا گیا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی برہنہ، اور ان سے ایک سگنیچر لیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی کل جمع پونجی جو کہ ایک گھر ہے ان کا لاہور میں، وہ ان سے ہتھیا لیا جاتا ہے۔ کرنٹ والے ڈنڈے لگائے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا انہوں نے نا میرے ساتھ سلوک کیا۔ اس وقت انہوں نے سائن مجھ سے کروائے تھے، پھر میرے گھر چلے گئے تو بیگم کو جا کر انہوں نے کہا جی آپ کے میاں نے آپ کا مکان بیچ دیا ہے، آپ خالی کرو نا بلا۔ اتنا روئے ہیں، پیٹے ہیں، کسی نے ہماری ادھر تک بھی ہم گئے ہیں، ہماری کسی نے بات نہیں سنی۔ اچھے بھلے ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا میرا کہاں ہے، بس ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ خوف ابھی بھی ہے، اب کیا کروں، اب مجبوری بھی ہے، بچے رول رہے ہیں میرے نا بلا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان میں فنکار برادری جو کہ پہلے ہی پسی ہوئی ہے، اب سکیمرز کے ہتھے چڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ناصر باراج موجود ہیں، فوک سنگر ہیں اور میوزک انڈسٹری کے لیے آپ نے ان کی بہت ساری خدمات دیکھی ہوں گی، لیکن آج یہ ایک ایسے سکیم کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو کہ ایک گھر کی صورت میں تھی، وہ ان سے ہتھیا لی گئی ہے فراڈ کے ذریعے۔ انہیں ایک جو ایونٹ بک کرانے کے لیے بلایا گیا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی برہنہ، اور ان سے ایک سگنیچر لیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی کل جمع پونجی جو کہ ایک گھر ہے ان کا لاہور میں، وہ ان سے ہتھیا لیا جاتا ہے۔ مزید سٹوری انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا، آپ کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہوا۔ بدقسمتی سے ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ اپنے فنکاروں کو عزت تو نہیں دے سکتے، لیکن اب ان کے ساتھ لوٹ مار بھی شروع کر دی ہے۔ بتائیے گا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کوئی دشمنی تھی یا عام لوگ تھے؟ جی دشمنی تو کوئی بھی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ مجھے کہا کہ آپ نے ایک شو بک کرنا ہے، تو میں کہا جی ٹھیک ہے جی۔ شو بک کرنے کے لیے صبا تبسم بل مقصود علی عورت ہے، اس نے نام مجھے بلایا غالب مارکیٹ، اور وہاں پر نام 4 بندے تھے، نام مجھے لے کر تو چلے گئے نام۔ تو اس کے بعد انہوں نے نام مجھے خوب تشدد کا نشانہ بنایا، میرے تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی نا بلا، مجھ سے پھر سائن کروانا شروع کیا، 8-10 کاغذوں پر سائن کروائی نا، تو مجھے نا بلا کرنٹ والے ڈنڈے لگائے نا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا انہوں نے نا میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو مجھے پھر اس کے بعد جناب انہوں نے اگلے دن جو ہے نا وہ مجھے چھوڑا جناب رات کو 12:30 بجے۔ تو اس وقت انہوں نے سائن مجھ سے کروائے تھے، پھر میرے گھر چلے گئے تو بیگم کو جا کر انہوں نے کہا جی آپ کے میاں نے آپ کا مکان بیچ دیا ہے، آپ خالی کرو نا بلا۔ وہ پریشان ہو گئی بیچاری کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جناب سین انگوٹھے جناب، اس طریقے سے بیگم کو بلیک میل کیا جناب۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کام ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے جناب، ہمارے پاس تو اللہ پاک کا شکر ہے، کہتے ہیں کہ رجسٹری کروانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے جناب، ہم تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو حالے تک ساری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور میں اتنا پریشان ہوں کہ میں تو دس نہیں سکتا کہ کس طریقے نال ساڈا جناب ٹائم گزر رہا۔ آپ کا جو گھر تھا وہ کس ایریا میں تھا؟ کتنی مالیت کا تھا؟ آپ نے خود بنایا تھا یا وراثت میں ملا تھا؟ یہ میرا ذاتی گھر تھا جی، یہ کینٹ میں ہے جناب، حسنین آباد، مکان نمبر 424، گلی نمبر 4۔ وہاں پر جو محلے دار ہیں جناب، محلے داروں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس بندہ کتنے عرصے سے رہ رہا ہے اور اس نے مکان بیچا ہے۔ تو اگر محلے کے کچھ یہ گواہ پیش کرے تو میری سمجھ میں آئے کہ جی یہ بندے محلے دے گواہ نے، یا پیسے میرے کسی بینک میں اس نے بھیجے ہوں، یا کسی جائز کیش میں بھیجے ہوں جناب، یا کوئی گواہوں کے سامنے پیسے دیے ہوں کہ یہ مکان میں نے خرید لیا جی یہ پیسے جناب، لیکن اس نے کوئی ایسا چکر نہیں کیا، بس مجھے روڈ پر کر دیا۔ میں اب کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں مکہ کالونی میں۔ صبا نامی خاتون جس کے تھرو آپ وہ فنکشن بک کرانے کے لیے گئے، وہ کون ہیں؟ کوئی پروڈیوسر ہیں، کوئی ایونٹ مینیجر ہیں؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کیسے ان پہ ٹرسٹ کیا؟ وہ مجھے جانتی ہے کہ شو وغیرہ کرتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، دور دراز سے رشتہ داروں میں آتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ شو وغیرہ کرتا ہے جناب، تو ظاہر ہے کہ یہ پیسے پوسے کماتا ہے، اس وجہ سے جناب اس کے کچھ ملنے والے تھے جنہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مکان تمہیں کو دے دیں گے، جناب نہیں دیا، انہوں نے میرے گھر کو جناب ذہن میں رکھ لیا۔ آپ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ غائب رہتے ہیں 1.5 دن گھر میں، آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے ایک دم سے گھر کا دعویٰ شروع کر دیتے ہیں، آپ نے کہیں رپورٹ کرائی، ان سے پوچھنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو بھی زد و کوب کیا گیا، کیا تشدد کیا گیا، کیا ہوا تھا؟
جی ہم پہ بھی بہت زیادہ ہوا تھا یہ، ویسے بھی پروگرام پہ جائیں تو 2 2 دن گھر پہ نہیں آتے، تو ہم نے سوچا کہ گئے ہیں ظاہر ہے آ جائیں گے۔ پھر وہ اس کے بعد جب یہ ادھر اس کے پاس تھے، اس صبا نامی عورت کے پاس، تو پھر وہ گھر آ گئی ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ گھر آ گئی، اس کے 4 7 آدمی تھے، بہت بڑے بڑے سے، لمبی سی اس نے شلواریں وغیرہ پہنی ہوئی تھی، جوگر بوٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، تو وہ آگے ہیں، تو وہ ایسے مجھے کھینچ کے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اوپر میرا بیٹا بھی تھا، وہ بھی فٹافٹ نیچے آیا، کہہ رہا کیا ہوا ہے ماما، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایسے ایسے کوئی بندے جو ہیں اندر، میں کیا گھسا ہیں، تو کیا ہے؟ تو اس نے مجھے ایسے نکر میں لگایا، تو ان کے پاس کوئی چھوٹا سا پسٹل تھا، کہہ رہے کہ وہ چیزیں وغیرہ جو ہیں اندر، کاغذ وغیرہ ہمیں گھر کے دیں، کیونکہ آپ کے میاں نے نام ہمارے گھر یہ کر دیا۔ تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں کیا، میں نے کہا وہ تو گئے ہوئے ہیں پروگرام پہ، کہہ رہے پروگرام پہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس ہیں، پروگرام پہ کہاں پہ گئے ہوئے ہیں؟ تو وہ ہم پھر اتنا ڈسارڈ ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں، وہ پکڑ پکڑ پہ مجھے کھینچ کے ایسے لے کے آئے ہیں، میں کھڑی ہو گئی، میں مروں کی مجھے تکلیف تھی، میں بول نہیں پا رہی تھی، بیٹا آیا نیچے، پھر وہ انہوں نے بس وہ ظاہر پسٹل تھے تو سبھی ڈرتے ہیں، پھر انہوں نے کاغذ وغیرہ کوئی اندر تحقیقات شروع کر دی، کوئی چیزیں وغیرہ نکالنی ہیں، بیٹی کا زیور تھا، کوئی پیسے تھے وہ نکالنے ہیں، بس مار پیٹ کے چلے گئے ہیں۔ بچہ اٹھا ہے، فٹافٹ اس نے 15 پہ فون کیا ہے، تو ہماری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا، وہاں پہ بھی کسی نے، سب ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، ہم اتنا روئے ہیں پیٹے ہیں، کسی نے ہماری، ادھر تک بھی ہم گئے ہیں، ہماری کسی نے بات نہیں سنی، اچھے بھلے ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا میرا کہاں ہے، بس ہم دھکے کھا رہے ہیں ایسے گلیوں میں، بس کوئی ہمارا حال نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم مریم نواز صاحبہ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سننا وہی ہو، کچھ ہمیں کچھ، بہت پریشان ہیں ہم۔ کتنا پرانا ہو گیا یہ واقعہ کہ کب سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ذہنی حالت مجھے لگا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کافی ڈسٹرب رہی ہے۔ ہاں جی کافی ہے، ابھی تک بھی ہے، ابھی تک بھی وہ صحیح مثلاً کے جواب بات کا نہیں دیتے، میرا تو دیکھ کے آپ یقین کریں کو دل پھٹتا ہے، میں بہت زیادہ یہ صحیح نہیں، اب طبیعت ان کی سیٹ نہیں رہتی، بہت سے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی بات کی سمجھ لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، بس کیا کریں اب، بہت پریشانی ہے ہمیں۔ اچھا، اب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ مجھے لگا کہ اس واقعے کے بعد ظاہر ہے آپ کی ویڈیوز بنائی، تشدد کیا، کرنٹ لگایا، ذہن پہ اثر تو پڑا ہوگا، کوئی صحت مند محسوس کرتے ہیں یا ابھی بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے؟ میں اب بھی ایسا میرے کہ میں جب کبھی کوئی مجھے لے کر جاتا نا اپنا لفٹ میں کوئی لے کر جاتا نا اوپر، لفٹ پر نہیں جاتا تو وہ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیونکہ مجھے خوف اتنا آ گیا نا جب سے انہوں نے میری ٹوپی سر ڈالی تھی نا، اس کے بعد میں لفٹ پر میں نہیں جا سکا، تو خوف ابھی بھی ہے، اب کیا کروں، اب مجبوری بھی ہے، بچے رول رہے ہیں میرے نابلک، اذیت ہے، بیٹی کو حق میں نے دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے نا میرا، میں ساری زندگی تو یہی کمائی کی ہے، لیکن ارباب اختیار کوئی بھی نہ میرا ساتھ نہیں دے رہے نا۔ وکیل ہیں ہمارے محمود الحسن گیلانی صاحب، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، سب کچھ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، کیونکہ گھر کے خرچ اخراجات چلانے مشکل ہیں۔ ابھی آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ یہ کرائے کا گھر ہے جی میرا۔ جب ایک دم سے بے گھر ہوئے، بتایا رہے تھے آپ کہ آپ بیٹی کے گھر گئے؟ ہاں جی بیٹی کے گھر گیا، بیٹی نے پریشان ہو کے دبانا شروع کر دیا، کبھی مجھے دودھ سوڈا دے رہی، میں پی نہیں رہا، مجھے دبا رہی ہے، خوب پریشان ہے، میں کہنے بیٹے کچھ نہیں ہوا ہے، بتا نہیں رہا جناب اس کو۔ اس کے بعد پھر جب میں نے دیکھا کہ اب بیٹی کے برداشت سے کام ختم ہو گیا، پھر میں نے جناب ان کو بتایا، پھر میں نے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے صاحب کے، اتنا ہوش واش تو نہیں تھے میرے پاس، میں بیگم کے پیر پکڑ رہا ہوں، کبھی بیٹے کے پکڑ رہا ہوں، کبھی بیٹی کے پکڑ رہا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں خود ہی کھڑا ہوں گا انشاءاللہ، اور اپنا حق خود میں تلاش کروں گا، اور اللہ کے حضور میں مجھے امید ہے کہ میرا حق ضرور ملے گا، کیونکہ بڑی مشکل اور محنت سے میں نے جناب یہ کمائی کی ہے۔ کتنی دیر ہو گئی اس واقعے کو؟ جی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ جی 14 جنوری 2023 کا واقعہ ہے۔ سال سے زیادہ ہاں جی سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن یہ کہ جو 8 9 ماہ میں نے گزارے ہیں بڑی اذیت کرب سے گزارے ہیں، ابھی بھی کرب ہی اذیت ہی ہے،
लेकिन हिम्मत करके ना मैं थोड़ा सा सामने आ गया हूँ। मुझे वकील साहब ने बहुत हौसला दिया है जनाब, और सैफ उल मुल्क खोखर साहब हैं, उन्होंने बड़ा हौसला दिया। इतने बड़े बड़े फ़नकार हैं, फ़नकार बरादरी ने कोई सपोर्ट मुहैया की, किसी ने आके दाद रसी की हो? बस आप कुछ ना पूछे कि मैं कुछ नहीं बता सकता कि इतने इतने अच्छे दोस्त जो थे, जिनको फ़ोन पर बताया कि ये मेरे साथ हुआ, उन्होंने फिर दोबारा फ़ोन छोड़ना भी गवारा नहीं किया। फ़ोन फिर नहीं सुनते थे फ़ोन जनाब। तो बस ये काले बादल जब से मेरे से छाए हैं ना, रिश्तेदार हमारे कुछ जो है ना वो भी हो गए, उनको पता चल गया कि इस पर काले बादल आ गए, गुर्बत छा गई है। इस वजह से फिर मेरे से दूर ही रहे हैं सारे जनाब, किसी ने कोई दाद दरसी नहीं की है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मज़र राई साहब सिंगर हैं, वो उन्होंने और शेर मियाँ दाद खान साहब को जब पता चला, उन्होंने मेरी दाद रसी जनाब खूब की है, हौसला दिया मुझे जनाब। ये दो फनकारों ने जनाब मुझे बहुत ही दिलासा और हौसला दिया है। मज़र आई अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपील करना चाहूँगा जनाब मरियम नवाज़ जी से, आईजी पंजाब साहब से, और अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, कि अपने कल्चर मिनिस्टर जो है उस्मा बुखारी हैं, वो अगर सुन रही हैं तो देखें कि हमारे हालात किस किस्म के, फ़नकारों से कोई रब्ता करें। जब ऐसा वाक़या होता है तो आपको पता है कि घर के चूल्हे जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और हाथ फैलाना तो बड़ी मुश्किल सी बात होती है, क्योंकि हमने तो खूब देखा हुआ है। तो मैं अपील करूँगा इनसे कि वो कोई दाद रसी भी करें ना मिला तो इस करब से मुझे नाब निकाले में नाब। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नासिर बराज साहब, जो कि बदकिस्मती से हमारी जैसी कौम के दरमियान जो है वो एक आर्टिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। जहां हम इज़्ज़त तो नहीं दे सकते अपने आर्टिस्ट को, लेकिन अब हम उनके साथ फ्रॉड, लूट मार और ये सब मामलात भी करने लग गए हैं, क्योंकि हमने कदर तो करनी नहीं है, और जो मिलेगा, जिससे मिलेगा उसे लूटना है, और शायद यही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।